میں نیشنل پریس کلب اور نیشنل پریس کلب میں موجود میڈیا کے اپنے تمام خواتین و حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اسلام آباد میں پاکستان کے اس شہر میں اپنی آواز اٹھائے یا اپنی آواز پہنچائے جو شہر شاید پاکستان کے دور دراز علاقوں کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں پختونخوا، بلوچستان سمیت ان سب لوگوں کی آواز اسلام آباد کے اس شہر جدھر میں دہراؤں گا جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ اس شہر کو پاکستان کے دور دراز کی آواز سنائی نہیں دے رہی یا اس پہ چپ ہے یا نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ ہم اور آپ اسلام آباد میں پختونخوا اور بلوچستان کے وہ مخصوص شکایات پاکستان کو نہ پہنچاتے ہیں اور نہ پاکستان میں اس شہر میں دیتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی ایک کوشش ہے آج کہ وہ آواز اسلام آباد تک پہنچائے۔ بنیادی طور پہ پورا ملک اس بات پہ متفق ہے، ہر مکتبہ فکر اس بات پہ متفق ہے کہ جو انتخابات پاکستان میں بھی ہوئے ہیں ان جیسے بدترین سے بھرے ہوئے انتخابات ہمارے میں ہم نے دیکھے نہیں ہیں اور اپنے بزرگوں سے ایسے سننے میں نہیں آیا کہ اتنی بری طرح قوم کے مینڈیٹ کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے۔ اور عجیب منطق یہ ہے کہ میڈیا تو لگا ہوا ہے، فارم 45 اور فارم 47 کے لڑائی میں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اسی لڑائی میں پاکستان کے عوام کو ڈال دیا ہے اور میڈیا بھی بدقسمتی سے اسی لڑائی تک محدود رہ گئی ہے کہ یہ انتخابات فارم 45 کے ہیں یا فارم 47 کے ہیں۔ اس سے اوپر ہم سب کی آنکھوں پہ پٹی لگی ہوئی ہے جب ہم اسلام آباد اور پاکستان سے یہ پنجاب سے باہر دیکھے تو یہ انتخابات اور اس انتخابات کی داندلی کا آغاز 9 مئی کو ہوا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دوں
9 مئی سے ان انتخابات کے مینپولیشن کا آغاز ہوا ہے. اور آپ تفریق دیکھیں تو 9 مئی میں ایک طرف یا ایک صوبے میں 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں لوگوں کو سزائیں ملتی ہے. اگر ہم پنجاب پہ نظر ڈالیں تو 9 مئی کے واقعات کے بعد پکڑ دکڑ ہوتی ہے، رونا دھونا شروع ہوتا ہے، ایک ایک تھپڑ کی مار پہ پارٹیاں بدلی جاتی ہے، نئی پارٹیاں بنائی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف پختونخوا میں 9 مئی میں ملوث لوگوں کو کینٹونمنٹ میں مہمان بنایا جاتا ہے. وہ انتخابات تک اداروں کے مہمان بن کے بیٹھتے ہیں اور 9 مئی میں ملوث لوگ پختونخوا میں حکومت بناتے ہیں. 9 مئی میں ملوث پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے جس کے خلاف 9 مئی کے ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں. ہم تب بھی بول رہے تھے، ہم آج بھی بول رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ پختونخوا بائی ڈیفالٹ پختون کو اتنے پاگل تھے کہ انہوں نے نہ کام دیکھا، نہ 10 سال کی حکومت کی کارکردگی دیکھی، اور وہ کوئی انقلاب میں عمران نیازی کے پیار میں کوئی اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ تیسری دفعہ مینڈیٹ دیتے. اور یہ بھی آپ دیکھیں تسلسل ہے. آج تو چیخ رہے ہیں فارم 45 اور فارم 47 کا، رونا رو رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی اس وقت یہ رونا رو رہی تھی جب 2013 میں الیکشن مینپولیٹ کر کے دہشت گردوں کی بنیاد پہ، دہشت گردوں کی سپورٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کو پختونخوا میں حکومت دی گئی تھی اور کوئی 40 لگ بھگ سیٹیں دی گئی تھی. فارم 45 اور فارم 47 جب ایجاد ہوا تو 2018 میں ہم یہ رونا رو رہے تھے کہ جب فیضیابی کے چکر میں پورا ملک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کر دیا گیا اور پختونخوا میں ایک دفعہ پھر زبردستی ان لوگوں کو 2/3 اکثریت دی گئی. اب یہ تیسری دفعہ ہے اور وہ مینپولیشن ایک قدم اور آگے بڑھ گئی. بدقسمتی سے اداروں کا پورے ملک کے لیے جو بھی پلان تھا، پختونخوا کے لیے یہ پلان تھا کہ پختونخوا پہ انہی لوگوں کو مسلط کرنا ہے، اور اس دفعہ 3/4 میجورٹی سے بھی زیادہ ان کو مسلط کیا گیا ہے. ادارے چیخ رہے ہیں کہ پختونخوا میں کھلی دھاندلی ہوئی ہے. یہ کیمرے والے اگر پلیز میرے پارٹی کے ورکرز پلیز کیمرے رکھ کے پیچھے بیٹھ جائیں. کیمرے پارٹی کے ورکرز پلیز بیٹھ جائیں. میڈیا والے کام کر رہے ہیں. کوئی ذمہ وار بندہ پیچھے پلیز پارٹی کے ورکرز. ہم نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ یہاں پہ لوگ جعلی فارم 45 نکال کے گھوم رہے ہیں اور پورے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں.
جہاں پہ پختونخوا میں انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ 70 سے 75% الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس پہ کوئی نظر نہیں رکھ رہا، اس کو الٹا جنون کہا جاتا ہے، اس کو پیار کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیسا جنون ہے جو کراچی میں ایم کیو ایم کو نہیں کھا پایا، بلکہ ایم کیو ایم جو ہے آپ کے سامنے ہے؟ یہ کیسا جنون ہے جو سندھ میں نہیں ہے؟ یہ کیسا جنون ہے جو بلوچستان میں نہیں ہے؟ یہ کیسا جنون ہے جو پنجاب میں ختم ہے لیکن یہ جنون پختونخوا میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ حقائق اس سے الگ ہے۔ یہ الیکشن تو نام ہی نہیں لے سکتے، سلیکشن بھی برا لگے گا، بلکہ یہ بالکل ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بزنس ماڈل لگ رہا ہے۔ ابھی ان الیکشن کو کرانے میں پاکستان کے خزانے سے اربوں روپے لگے ہیں، اور ان الیکشن کے تکمیل تک کیوں لوگ ابھی تک چپ ہیں؟ اور لوگوں سے میرا مراد جو ذمہ وار لوگ ہیں۔ آج حافظ صاحب کیوں چپ ہے؟ ان الیکشنز پہ چپ ہے جن الیکشنز میں حافظ صاحب اور ان کے اداروں کے ناک کے نیچے آر اوز کے ذریعے اربوں روپے کمائے گئے ہیں۔ حافظ صاحب کیوں چپ ہے؟ زبان زد عام ہے، پارلیمان کی کرسیوں کی بولیاں لگی، پیسے اکٹھے ہوئے، اربوں روپے اکٹھے ہوئے۔ اور اگر یہ بات میں کر رہا ہوں تو میں صرف پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، اور باقاعدہ اس طرح کے مثال سامنے آئے ہیں کہ ایک ایک حلقے پہ 2 3 4 امیدواروں سے پیسے لیے گئے ہیں۔ جس نے زیادہ پیسے دیے وہ جیتا ہے، جو باقی 3 2 1 ہے وہ رو رہے ہیں، ابھی وہ سیٹ بھی گئے اور پیسے بھی گئے۔ اتنا آتا ہے ان کو۔ پشاور میں ایک امیدوار کے 2000 ووٹ کو کچھ کروڑ روپے کے عوض 22,000 بنا کے اس کو جتا دیا جاتا ہے۔ ایک ممبر کے 38,000 کے آگے ایک لکھ کے 38,000 سے اس کو 1,38,000 کر کے اس کو جتا دیا جاتا ہے۔ اور پھر پیسہ تو اتنا مزیدار چیز ہے کہ ان بے وقوفوں کو اتنا بھی نہیں پتا چلا، اور حیات آباد سے ایک افغان شہری جس کا شناختی کارڈ بلاک ہے، وہ آج پارلیمان میں ممبر ہے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک آئین ہے، اور اس آئین کے تحت ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ آئین ہے جو ہمارے بیچ ایک بانڈ ہے۔ ادروائز میں واضح کر دوں، پاکستان ایک قوم نہیں ہے،
بلکہ پاکستان مختلف قومیوں کا مجموعہ ایک ملک ہے. اس میں پختون، اس میں ہزارہ ہے، اس میں کشمیری ہے، اس میں گلگتی ہے، اس میں اور قومیتیں ہوں گی. ان سب قومیتوں پہ بنا ہوا ایک ملک ہے جس ملک کا نام پاکستان ہے. اور یاد رہے کہ جب یہ پاکستان آدھا رہ گیا تھا تو آدھے بچے پاکستان کو یکجا کرنے کے لیے تاریخ سے آنکھ نہیں ہلا جا سکتی. 73 کا آئین بنا تاکہ پاکستان ایک رہے. 73 کا آئین تاکہ سب قومیتوں کو، سب قوموں کو ایک اتفاق پہ، ایک پاکستان کے ایک طریقے سسٹم پہ متفق ہو کے اس ملک کو ہم چلائیں. میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ آئین کو سبوٹاج کرنے والا ہر ڈکٹیٹر جو ہے وہ آئین شکن ہے. اور جو آئین کہتا ہے آئین توڑنے کے والے کے خلاف وہ کارروائی ہونی چاہیے. میں بطور جمہوریت کے طالب علم یہ سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہاں، ہر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے خلاف مکمل کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ جو ڈرامائی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ آئین کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک بندہ ہوگا چور ہوگا یا کوئی گڑی چور ہوگا یا کوئی توشہ خانہ کا چور ہوگا. بابا یہ اداروں والوں نے تو جو کیا ہے یہ تو قومی چور ہیں. پاکستان کے آئین نے جس کو ووٹ کا اختیار دیا ہے، جس کے پاس ووٹ کا اختیار ہے، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ سب پورے قوم کے چور ہیں. اور میرے خیال میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آج یہ آواز پہنچا، کیونکہ میرا یہ ایک میں نے پریس کانفرنس کی ہے، تقریباً 3 ہم نے پختونخوا کے مختلف اضلاع میں احتجاج ریکارڈ کیے ہیں. لیکن ہمارا گلہ ہے، ہمارا جہاں پہ باکسز نہیں ہوتے میڈیا چینلز ہمیں نہیں دکھاتے. کراچی میں مرغی مرتی ہے، ہیڈ لائنز ہوں گے. پختونخوا کے پورے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ٹکر مشکل سے ملیں گے. یہ ہمارے اس ملک میں ہمارے یہ گلے ہیں. اسی لیے آج میں اسلام آباد آ کے اپنی پوری پارٹی، اپنے بزرگوں کے ساتھ قاضی صاحب سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ یہ جو ڈرامہ ہوا ہے، الیکشن نہیں ڈرامہ ہوا ہے، جس ڈرامے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کے تو روزگار تھے، کاروبار تھے، فوجی کانفلیکس، عسکری سیمنٹ، کچھ اور چیزیں، کوئی چوئنگ گم ٹافی بھی بناتے ہیں.
ابھی نیا روزگار ان کو مل گیا جی. عسکری پارلیمان، عسکری حکومت ہے. اور آپ یقین کریں، اگر میں پختونخوا کی بات کروں، وہاں سے 115 جنرل ممبر الیکٹ ہوتے ہیں. آپ 115 کے ساتھ 8 کروڑ لگائے، ضرب دے، پختونخوا میں سے صرف ریاست والوں نے اتنا پیسہ اٹھایا ہے، صرف پختونخوا میں سے. بہترین روزگار ہے، اس سے اچھا روزگار اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اب روزگاروں میں 147واں اور 48واں روزگار آ گیا، عسکری پارلیمنٹ اور عسکری حکومتیں. وہ تو ہے، بہت پرانا روزگار ہے، بہت بنیادی روزگار ہے. ملک ریاض اور ڈی ایچ اے کا مقابلہ بہت سخت چل رہا ہے. میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ اول تو قاضی صاحب ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور خود اس کو ہیڈ کرے. اگر وہ سمجھتے ہیں یا اگر وہ پورے ملک کو یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر ادارہ مفلوج ہے، ہر ادارہ غلام ہے، اور ایک ادارہ ہے جو سب پہ حکمرانی کر رہا ہے اور باقی سب ادارے اس ادارے کے غلامی کر رہے ہیں. لیکن اگر قاضی صاحب سمجھتے کہ میری بات غلط ہے تو قاضی صاحب ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائے، خود اس کو ہیڈ کرے. اور ان الیکشنز میں جو ہوا ہے اس میں ہمیں پتہ ہے یہ بھائی زبردستی کر رہے ہیں. ابھی تو دکھا بھی رہے ہیں کہ چلو بھائی کر بھی لیا، دن میں کر رہے، جس میں ہمت ہے کوئی کچھ کر کے دکھا دے، کوئی کچھ نہیں، وہ دکھا رہے ہیں ہمیں. لیکن کم سے کم قوم کے سامنے تو پیش کریں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. یہ جو ہر ووٹ پہ اس دن پریکٹس ہوتا ہے اور ہر بندہ پاکستان کا جا کے تمب امپریشن ووٹ کی پرچی پہ دیتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی صبح نادرا سے شناخت ہو سکے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، چلے کہتے ہیں پختونخوا میں انقلاب ہے، پورے ملک کو چھوڑے، پختونخوا کے حلقے کھولے، سب کو پتا چل جائے گا کتنا انقلاب ہے اور کتنا نہیں ہے. پختونخوا کے حلقے کھولے، تمب امپریشن کے بائیو میٹرک کرے. جو کوئٹہ کے ایک حلقے کی حالت تھی پچھلی دفعہ، پورے پختونخوا کی ہوگی. کہیں کسی کرنیل کے پیر کا نشان ہوگا، کہیں کسی خلائی مخلوق کے ہاتھ کا نشان ہوگا. یہ اور اگر یہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افراد، وہ جتنا بڑا ہو، اس کے پاس جتنے میڈلز ہو، اس کے سر پہ جتنے سینگ ہو، اس کے پاس جتنے طاقت ہو، سب سے طاقتور چیز اس پاکستان میں آئین ہے اور عوام ہے. اور جو افراد اس الیکشن مینیپولیشن میں، اس بدترین الیکشن مینوفیکچرنگ میں ملوث ہے، ان سب کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں بہت واضح ہے، جس ادارے کا جو کام ہے اس ادارے کو وہ کام کرنا چاہیے. میں سیاستدان ہوں، میرے لیے ایک ادارہ ہے پارلیمان، مجھے فخر ہونا چاہیے اپنے پارلیمان پہ، اور مجھے فخر ہونا چاہیے اپنی جمہوریت پہ. آپ میڈیا والے ہیں، آپ کا ایک آئینی کردار ہے، آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے کیمرے پہ، آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے مائک پہ، آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے پین پہ. کوئی عدلیہ میں ہے، ان کو فخر ہونا چاہیے اپنے گاؤن پہ. یہ تو نہیں کہ مجھے اپنا کام ہی برا لگے. جب میں بھرتی دفاع کے لیے ہوا ہوں اور مجھے وہ کام ہی برا لگے،
تو ایسے تو نہیں چلے گا. جس کو جس کام کے لیے آئین میں لایا گیا ہے اس کو وہ کام کرنا ہو. اور ہم تو سادی بات ہے بھائی، فوجی کا کام ہے لڑائی، اس کا کام نہیں ہے. حکمرانی کا محور عوام ہے، بادشاہ عوام ہے، بادشاہ جرنیل نہیں ہے. چوکیدار، جس کو میں کہتا ہوں چوکیدار، مطلب پشتو میں چوکیدار بولتے ہیں، سوری میں نے اردو میں چوکیدار کا کام گیٹ پہ کھڑے ہو کے چوکیداری کرنا ہے. اس کو وہ برا نہیں لگنا چاہیے اپنے آپ. لہذا اب وقت آ گیا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے راستے روک رہے ہیں، پارلیمان کے راستے میں بار بار، کبھی دہشت گردوں کے تھرو، کبھی آر ٹی ایس بٹھا کے، کبھی فیضیابی سے، کبھی سکور ایکول کرنے میں. ہمیں تو پارلیمان کے راستے ہمارے بند ہیں. ہمیں تو بالکل دکھ رہا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ عوام کی طاقت کی بات کریں گے، جو لوگ وسائل کے اختیار کی بات کریں گے، ان پہ یہ راستے بند ہیں. ٹھیک ہے، پارلیمان کے راستے ہمارے بنے، یہ آپ کا غلام پارلیمان ہے، ہمارے راستے اس پہ بند ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں غلامی کی سلیکشن ہو رہی تھی، عوامی نیشنل پارٹی اس سلیکشن سے باہر تھی. ہم مانتے ہیں، لیکن ہماری سیاست ہے، اس سیاست سے ہمیں نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا تھا. اور عوامی نیشنل پارٹی نے دیوار کے ساتھ لگ کے، یہ میں بار بار واضح کر دوں، کیونکہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا لیا. ہمارے پاس دو راستے ہیں، ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھے ہیں. پیچھے دیوار ہے، ہم مزید پیچھے نہیں جا سکتے. اس کے بعد دو راستے ہیں، یا ہم پیر پڑیں گے یا ہاتھ میں ہوگا. الحمدللہ وہ جمہوریت کی ہے، ان لوگوں کے وارث ہیں کہ صرف ایک باچا خان بابا نے الحمدللہ اس کی 37 سے 39 سال قید گزاری ہے، لیکن کسی کے پیر نہیں. چوتھے جنریشن میں 100 سال سیاست ہو گئی ہے، مجموعی طور پہ 50 سال سے زیادہ قید ہے. اس تحریک کے ہزاروں کی تعداد میں شہداء ہیں، سینے پہ گولیاں کھائی ہیں. انگریز سے لے کے، جلیانوالہ باغ سے لے کے ابھی آپ کے بنے ہوئے دہشت گردوں تک ان سینوں پہ گولیاں کھاتے رہے ہیں، لیکن پیر نہیں پڑے. تو یہ بات تو بھول جائے کہ ہم پیر پڑیں گے. ہاں، ہاتھ گریوان میں ڈال دیے، کمزور ہے، ہاتھ ٹوٹیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ابھی عوامی نیشنل پارٹی نے یہ اعلان کر لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے، ایک تحریک کا آغاز کر چکے ہیں ہم، جس تحریک کی بنیاد ایک نقطہ، وہ نقطہ یہ کہ جو ادارہ پاکستان، آئین پاکستان، جمہوریت، پارلیمان اور سب چیزوں کو گھٹن میں رکھا ہوا ہے، میڈیا کو گھٹن میں رکھا ہوا ہے. آج آپ کھلی بات کریں گے، آپ کے بھائی غائب ہوں گے. کیوں اسد علی طور غائب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ زمینی خدا ہم نہیں مانتے، الحمدللہ ایک ہی خدا ہے، اور وہ خدا کسی کو دکھتا نہیں ہے. زمینی خدا کہاں سے آ گئے کہ جس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی؟ یہ کون ہے؟ آج کیوں میڈیا گھٹن میں زندگی گزار رہی ہے؟ آج کیوں عدلیہ ایک واٹس ایپ میسج پہ فیصلے کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات زبان زد عام نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا ایک کرنیل پورا پارلیمان چلاتا ہے؟ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی تشدد کا راستہ ہم نہیں اپنا رہے. عدم تشدد کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے اس تحریک کا آغاز کر لیا ہے کہ اب ہم انشاءاللہ اس دن
اپنے تحریک کو روکیں گے جس دن ہم یہ خاص مخصوص ادارے کا باقی اداروں کے عمل میں دخل کرنا بند نہ کریں۔ ہم عدم تشدد کا راستہ مفاہمت کے ساتھ نہیں، مزاحمت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نعرے کے ساتھ کہ چوکیدار کو چوکیداری کرنی ہوگی مزید، اس نعرے کے ساتھ کہ جن کا کام بارڈر پہ ہے ان کو بارڈر جانا ہوگا، اس نعرے کے ساتھ کہ بارک والے مزید بارک جائیں گے، اس نعرے کے ساتھ کہ عوام کی طاقت عوام کو دیں گے، اس نعرے کے ساتھ کہ انشاءاللہ وسائلوں کا اختیار اپنے عوام کو دیں گے۔ یہ جو گھٹن کی زندگی ہے اس سے انشاءاللہ ہم باہر آئیں گے۔ ہم کب تک بیٹھیں گے؟ کبھی ہم ایک کی طرف نظر ڈالتے ہیں، کبھی ہم دوسری کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ کون اٹھے گا، کون ایسی آواز اٹھائے گا جس کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے اس ملک میں کوشش کریں گے کہ سول بالادستی لائے۔ نہیں، ہم نے انشاءاللہ یہ پہل کر لی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی تاریخی طور پہ یہ سول بالادستی کی تحریک لے کر چلے گی۔ ہماری کچھ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں، انشاءاللہ جو میرے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوگا، یہ میری تحریک نہیں ہے، یہ عوامی نیشنل پارٹی کی تحریک نہیں ہے۔ میڈیا اگر گھٹن محسوس کر رہی ہے، میڈیا کو آزادی چاہیے، قلم کو آزاد کرنا ہے، کیمرے کو آزاد کرنا ہے، میرا ساتھ دیں۔ پولیس کو اگر آزادی چاہیے، پولیس کو اگر اپنی گھٹن ختم کرنی ہے، پولیس کو اگر آئینی طور پہ اپنی آزادی چاہیے، پولیس والے میرا ساتھ دیں۔ عدلیہ اور وکلا اگر قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اگر عدلیہ کا وقار چاہتے ہیں، وکلا اور عدلیہ کو میں انویٹیشن دیتا ہوں، وہ آ کے میرا ہاتھ بڑھائیں اور وہ اس تحریک میں میرا ساتھ دیں۔ جس مکتب فکر کے جمہوری پسند لوگ ہیں، اگر وہ جمہوریت پسند کرتے ہیں اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ طاقت عوام کی ہے، ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے میرے ساتھ اس تحریک میں حصہ لیں۔ میں اپنی بزنس مین کمیونٹی کو دعوت دیتا ہوں، ہم اگر وسائلی طور پہ مفلوج ہیں تو ہمارے خزانے پہ جو لیچ ہمارے جمہوریت اور پارلیمان پہ لگا ہوا ہے، جو لیچ ہماری میڈیا آزادی، عدلیہ کی آزادی یا باقی انسانی بنیادی آزادی پہ لگا ہوا ہے، وہی لیچ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ لیچ تاریخ کے پاکستان کی آزادی 47 سے لے کے آج تک ایک جنگ نہیں جیتا، آدھی سے زیادہ زمین کھو گئے، کشمیر ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی، ہمارا ریڈ لائن تھا، وہ ہم کھو گئے، لیکن ہم ہلے تک نہیں، اور وسائلی طور پہ وہ لیچ پھر بھی خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، خزانے کو چوس رہا ہے، ملک قرضے لے رہا ہے، قوم ٹیکسز پہ ٹیکسز پے کر رہا ہے، اسکول نہیں بنتے، کالج نہیں بنتے، پڑھائی نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، دفاع ہے، اور دفاع کی جو حالت ہے تو الحمدللہ پاکستان میں ایک بھی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ دفاع کی جو حالت ہے پاکستان میں ایک بھی شہر محفوظ نہیں ہے۔ دفاع کی جو حالت ہے پاکستان میں روز، میں نہیں، دفاعی ادارے کہتے ہیں کہ آج بارڈر سے ملک پار اتنے بندے آ گئے، آج 400 آ گئے، آج 300 آ گئے۔ یہ دفاع کی جو حالت ہے تو دفاعی ادارے اپنا کام ذرا سنجیدگی سے لیں، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے آج بھی پتہ ہے، بدقسمتی سے اسلام آباد میں یہ باتیں آپ نے سن لی، لیکن ٹی وی آج بھی
लीच लगा होगा, कोई बंदा बैठा होगा जो एक एक वीडियो देख रहा होगा और वो बोलेगा कि इसको जाने दो और इसको ना जाने दो। इस लीच को खत्म करने में मेरा हाथ बढ़ाएं, आवामी नेशनल पार्टी का हाथ बढ़ाएं। ये जो पूरा कौम, पूरा मुल्क और इस मुल्क के हर कौम मफलूज बन के बैठे हैं, मेरा हाथ बढ़ाएं। इस मुल्क में आप बताएं कौन सा मुल्क है जिसमें लोग गायब हो जाते हैं? जंगल में शायद इस तरह जानवर गायब होते होंगे जिस तरह इस मुल्क में लोग गायब होते हैं। इंसानियत के लिए मेरा साथ दे। पाकिस्तान में ऐसे खानदाने हैं जो 15-20 सालों से खेमों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इज्जतदार लोग को घर छोड़ो के आईडीपी बना के कैंप्स में रह रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है? इन सब के लिए मेरा हाथ बढ़ाएं। मैं पाकिस्तान के तमाम मकतब फिक्र लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ आगे बढ़े। मेरा एक ही नारा है कि अब फौज को बॉर्डर पे भेजना है। मेरा एक ही नारा है कि आईनी तौर पे फौज को भारत पे भेजना है, मुल्क को इस घुटन से आजाद करना है और इंशाअल्लाह सब इसमें मेरा साथ देंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए एक माजरत के साथ, अगर हमें पता होता कि आज आपका इतना बेहतरीन दिन है, आज आपके इंतखाबात के दिन, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह आपके इंतखाबात अच्छे होते होंगे, इसमें कोई धांधली या इसमें कोई कर्नेल इसमें आप में सवारी करता हूँ। बहुत सारे सीनियर और मुहतरम सारे बैठे हुए हैं और मैं बतौर पार्टी जो आपने अभी बयानिया बनाया है, तो ये बयानिया बहुत लेट आपने नहीं बनाया, और दूसरा ये बयानिया 9 मई वाले लोग जो है वो तो पहले से बना चुके थे और उन्होंने जवाब भी दिया था। तो क्या अवाम में अब आप लोगों की यही बयानिया आगे चल पाएंगे? साहब थैंक यू। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को हमारे साथ ना जोड़े। देखिए वो मॉब है, उनकी सोच नहीं है, उनकी अकल नहीं है, उनकी तारीख नहीं है, उनका हाल नहीं है, उनका मुस्तकबिल नहीं है। ये बात मेरी याद रखिएगा। वो पूरा प्रेशर डाल रहे हैं इसलिए कि जो बंदा जेल में बैठा है, जो चोरी में कैद है, जो और चीजों में कैद है, उसको बाहर निकाल के उसको सपोर्ट देके आप वजीर आजम बनाओ। उनकी लड़ाई ये है। मेरी लड़ाई ये है कि आपको इस दौर से बाहर होना है, अवाम को छोड़े। वो मुझे चुनते हैं, वो हाजी साहब को चुनते हैं, या वो मिसाल इन ड्रामों को चुनते हैं जो ड्रामे आज फौज जबरदस्ती लाके असेंबली में बिठा दिए है। तो और लेट और इसका ये तो हालात के तनाजुर में आप फैसले करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ये बात की, ये मैं आगाज नहीं, ये मैं एक रिपीट कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान के साथ बादशाह खान बाबा ने अंग्रेज के खिलाफ ये तबला जंग बजाया था। खान अब्दुल वली खान ने इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये तबला जंग बजाया था। मैं तो वही इंशाल्लाह उठा के, चूंकि मैं सोच रहा था, या फंदियार वली खान की ये ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान में पार्लियामान के अंदर रहते हुए अपने मुल्क और कौम के लिए कोई कुछ हासिल कर ले। हम तो वो लोग थे जो 2002 तक लोग आपसे अलग होना चाह रहे थे। बांग्लादेश वाले चीख रहे थे हमें अलग करो, और लोग चीख रहे हैं हमें आजाद करो। हम वो लोग हैं, हम चीख रहे थे कि हमें पाकिस्तान के नक्शे पे अपनी पहचान दो भाई, हमें अपनाओ। हमें अपनाने को तैयार नहीं थे हम भाई। बिल्कुल 9 मई वालों को हमारे से ना जोड़े। हम हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन और हम एक थप्पड़ की मार भी नहीं है। जी आपने बादशाह खान साहब का जिक्र किया, वली खान साहब का जिक्र किया, इससे कबल ये जिक्र तो गाजी फायज ईसा भी कर चुके हैं कि नैब पे पाबंदी लगाई गई, उसका पाकिस्तान की जमहूरियत पे बहुत ज्यादा मनफी असर पड़ा। लेकिन इस वक्त ये है कि जिन चीजों की निशानदेही आप कर रहे हैं, इसके नताइज उसी तरह के खौफनाक होते हैं।
تو وہ اتنے پاکستان کی سیاست سے ہٹ کر دیگر چیزوں میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو چکی ہے کہ اب ان کو نکالنا ناممکن کی طرح نظر آتا ہے. تو اس کے لیے عملی جو کام ہے وہ کس طرح کا ممکن ہے تاکہ ان کے ساتھ لڑائی بھی نہ ہو اس طرح کی کہ انہیں اپنے آئین کے حدود میں. دیکھیں ہمارا کسی ساتھ لڑائی نہیں ہے, ہماری کسی کے ساتھ بھائی لڑائی نہیں ہے, ہماری لڑائی اپنے عوام کی ہے اور ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے ڈرائے نہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے, مجھے بھی پتہ ہے بہت مضبوط ہے. ہم وہ مار کھا چکے ہیں, ہم قید دیکھ چکے ہیں, ہم جلا وطنی دیکھ چکے ہیں, ہم گولیاں کھا چکے ہیں, ہم خودکش بمبار کھا چکے ہیں, ہم غداریاں کھا چکے ہیں. ان سب سے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کیا کرے گی؟ تو لہٰذا وہ جتنی زورور ہے ہم اتنے ہی انشاءاللہ عقیدے کے ساتھ اٹھ کے, اور کبھی تو یہ ہونا ہے نا, یہ اس بات کے ساتھ اگر آپ متفق ہیں کہ ہاں آئینی طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, یا میں اس کو ٹرم دے دیتا ہوں ایک نیا ملٹیبلشمنٹ. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ از نتھنگ, ملٹیبلشمنٹ جو ہے اگر وہ مضبوط بھی ہے لیکن اگر غیر آئینی ہے تو یہ ان رگوں میں وہ خون ہے کہ بادشاہ خان نے کہا کہ انگریز بہت مضبوط ہے. کیا یہ ملٹیبلشمنٹ انگریز سے مضبوط ہے؟ نہیں, یہ تو غلام ابن غلام. تو انگریز کے خلاف جب ہم کر سکتے تھے تو ان کے خلاف. احمد بھائی, آپ کی عوامی پارٹی کی ایک تاریخ ہے, ایک ہسٹری ہے, آپ بڑے معصوم لوگ ہیں اور آپ کی ایک جدوجہد کی بھی ہسٹری ہے. اور آپ یہ جو بات اب کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اب ان طاقتوں کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے, جن اداروں کے اندر ان کا کام نہیں ہے ان سے. لیکن نیشنل پالیٹکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم اسٹرگل کرتی ہے فیض حمید رجیم کے خلاف, تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو اگین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاف نابنگ کر رہی ہوتی ہے, ایک بات چیت کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح ابھی بھی آپ کا موقف ایک بڑا کلیئر ہے, جو دھاندلی کے حوالے سے بڑی آپ نے پرٹیننٹ باتیں کی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیول کی پالیٹکس میں آپ ان جماعتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیمیں. تو کیا آپ کے میسج کو قوم کیوں سنجیدگی سے لے کے آپ پورے ملک کو لیڈ کریں گے جبکہ آپ دوبارہ انہی لوگوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں جو ان کے بندے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی, اور یہ بہت بنیادی سوال ہے. پی ڈی ایم کی جہاں تک بات ہو تو میں پھر فار دا ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم سے ہمیں نکلوایا گیا تھا. جو شو کاز نوٹس, اگر آپ سب کو یاد ہو, ایک شو کاز نوٹس دیا گیا تھا, اور انٹرا پارٹی مطلب کہ کوئی شو کاز نوٹس کیسے ایک دوسری پارٹی کو کوئی شو کاز نوٹس دے سکتے ہیں, اور کوئی مطلب کہ ووٹنگ میں ہم سب حصہ لے رہے تھے اس وقت اور ہر پارٹی حصہ لے رہی تھی. جہاں ابھی کی بات اگر آپ نے کی تو دیکھیں میری قوم جو ہے پختون قوم, جناب آصف علی زرداری صاحب کے ذات کے مقروض ہیں ہم. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آنے والے صدارتی انتخابات میں اپنے ووٹ 1 ہو 2 ہو 4 ہو 5 ہو وہ ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کو دیں گے, تو اس میں ہماری صرف 2 باتیں ہیں. نمبر 1 کہ ہمیں وہ چیزیں یاد ہیں کہ جو جناب آصف علی زرداری صاحب نے ہماری قوم کے لیے کی ہے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ صوبائی خود مختاری تھی ہے, اور اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب ہمارے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور وہ آئین پاس کیا. اور اگر آج بھی ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کو صدارتی ووٹ دے رہے ہیں تو اس امید پہ کہ جو پاکستان میں باتیں چل رہی ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی کچھ کام کرے گا, تو انشاءاللہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جب تک سائیں حاکم علی زرداری کا فرزند جناب آصف علی زرداری صاحب ہوں گے تو 18ویں ترمیم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بس آپ نے حافظ کی بات کی, پاکستان میں ہر 14 بندہ حافظ ہے, تو کس حافظ کی بات کر رہے تھے؟ اور دوسرا جو عسکری پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی, تو کیا موجودہ وزیر اعظم بھی عسکری ہے؟ اور آج جو آپ نے پریس کانفرنس کی, تو کیا آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ رات کو آپ کے گھر پہ چھاپا بھی پڑے گا؟ تھینک یو جی. محمود خان کے پڑ چکا ہے جی, محمود خان کے گھر پر چھاپا پڑ چکا ہے. چلو جواب. تھینک یو.
آپ کے سوالات میں سب جواب ہے. احمد ولی خان صاحب، آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو باہر نکالنے کی بات کی، لیکن آپ نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کا بھی نام لیا، تو آپ کا راستہ کیا ہوگا؟ آپ روڈوں پہ احتجاج کریں گے یا آپ سپریم کورٹ؟ مزاحمت کیا ہوتی ہے؟ مزاحمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر قسم کی مزاحمت ہوگی، ہر قسم کی مزاحمت ہوگی. صاحب، عبداللہ مومن ڈان سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف سال 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اسٹیبلشمنٹ کے، اور اس ملاقات میں جو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، میرے خیال میں افتخار حسین صاحب بھی موجود تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بائی ڈیزائن اپروچ تھا جس سے عمران خان اور تحریک انصاف کو دوبارہ زندہ کیا گیا؟ ایک اور دوسرا یہ کہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد آپ کی ریاستی اداروں کے کچھ اہلکاروں سے ملاقاتیں ہوئی تھی جس میں آپ کے پارٹی کے کچھ لوگ بھی شریک تھے، کیا باتیں ہوئے تھے جس میں انہوں نے ان وعدوں سے پیچھے ہٹ کر گئے؟ شکریہ. دیکھیں، ملاقاتوں کی اگر کوئی بات ہوگی مجھے تو نہیں پتا، میں تو ان ملاقاتوں میٹنگز میں خود نہیں تھا جو اسلام آباد میں ہوئی ہے. دیکھیں، اگر ہم عدم اعتماد پہ جا کے دیکھیں، جو سب سے عدم اعتماد میں ایک پازیٹیو چیز کہ جو 15 سالہ پلان تھا وہ پلان ختم ہے. اگر وہ عدم اعتماد نہ ہوا ہوتا، آج فیض وہ ہوتے، چیف ہوتے، عمران آپ کا وزیر اعظم ہوتا، اور جو پلان تھا وہ سب کے سامنے کھلا پڑا ہے کہ پھر صدارتی نظام آتا اور عمران پھر صدر ہوتا، اور کون سا باجوہ ہے جو اس کو باجوہ تھا کہ پتہ نہیں کون سا آگے، اس کے بعد کوئی اسی رجیم کا کوئی جرنیل تھا، اس نے پھر عاصم باجوہ، اس کو پھر چیف ہونا تھا. تو لہٰذا میرے خیال میں وہ جو چیز تھا اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز ان دیٹ میٹر کہ وہ پلان تو سارا ادھر ہی ٹس سے مس ہو گیا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پلان ٹس سے مس ہو گیا، بیچ میں ایک اور بندہ آ گیا، یہ شاید اتنا کر لے کہ چلے عوام کو اپنے اختیار دے دیں گے. لیکن بدقسمتی سے جو پھر بیچ میں بندہ آ گیا اور اس کے ہوتے ہوئے جو انتخابات ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی وضاحت چاہوں گا، آپ کے سوال میں مجھے یہ بھی بات واضح ہے کہ کم سے کم ہمارا آرمی چیف یہ بھی وضاحت کرے کہ 7 دن امریکہ کا دورہ جو انہوں نے لگایا الیکشن سے پہلے، اور امریکہ میں ان کی ملاقاتیں ہوئی، اس میں کیا ملاقاتیں ہوئی اور پاکستان کے لیے کیا پلان لے کر آئے ہیں. ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اصل کرتے دھرتے کون ہیں. اور پھر ان کے آنے کے بعد جو انتخابات ہوئے، اور پھر 2 اتنے رول ماڈل جس کو بالکل سب نے بڑے فرشتے بنا دیے، ایک طرف ہمارا آرمی چیف، ایک طرف ہمارا یہ سپریم کورٹ چیف، تو دونوں کو فرشتے دکھا کے ان کے ہوتے ہوئے جو الیکشن بدترین الیکشن ہوئے، پورے قوم کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، وہ میرے خیال میں کوئی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ شاید یہ ہو پائے گا. لیکن جو بری طرح ہوا ہے، اب اس کی میرے خیال چیک اپ ہونا چاہیے. اچھا خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی یہی فرما رہے، اور اختر مینگل صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ ہمارے لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ہم پارلیمان کی جانب جائیں، اور ہم اپنے نوجوانوں کو قائل کر رہے تھے کہ ہمیں پارلیمان میں جانا چاہیے. لیکن ان نتائج نے ان کے موقف کو درست ثابت کیا، ہمارا موقف غلط ہے. کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ جو نتائج ہے. دوسرا سر، یہ جو تحریک آپ چلا رہے ہیں، اس میں کیا آپ اپنے پرانے دوست جو زرداری صاحب ہیں اور بورڈ کو عزت دو والے، ان کو بھی دعوت دیں گے؟ دیکھیں، یہاں پہ مجھے آج میں تیار آیا تھا ان سب چیزوں کے لیے. ایک تو دیکھیں، ہم جو بھی ہیں، ہم آئینی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. میں یہ فخری طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ باچا خان بابا نے 1921 میں ایک تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک کا بنیاد یہ تھا کہ پختون جو ایک موب ہوا کرتا تھا، اس موب کو ایک قوم میں ٹرانسفارم کرے اور اس قوم کو جمہوری بنائے. اب بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، دوسری طرف سے یہ کوشش ہمیشہ ہوئی ہے، انگریز کے وقت میں بھی ہوئی ہے، انگریز کے جانے کے بعد، پاکستان کے بننے کے بعد وہی آئیڈیالوجی ادھر تک مینٹینڈ ہے کہ بھائی ان قومیتوں کو، وہ اگر بلوچ ہے، وہ اگر پختون ہے، تو ان قومیتوں کو آپ قوم نہیں بلکہ موب ہی رکھیں. لیکن نہیں، ہم اس کے فیور میں نہیں ہے. میں آج بھی کہوں گا کہ انتخابات میں حصہ لیں گے. میں آج بھی کہوں گا کہ آنے والے انتخابات یا جب بھی ہوں گے اس میں عوامی نیشنل پارٹی ہر قسم کا حصہ لے گی. میرا تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات میں
یہ نہیں کہ ہم حصہ نہ لیں, ہمیں تو حصہ لینا ہے. جن کو نہیں لینا چاہیے وہ حصہ نہ لے, وہ اس سے پیچھے ہو جائے, وہ اپنا کام کر لے, اور انشاءاللہ دعوت میں ہر کسی کو دوں گا. میرا ایک نقطہ ہے, اگر اس نقطے پہ میرے ساتھ ووٹ کو عزت دو والے چلتے ہیں, اگر اس نقطے پہ میرے ساتھ پاکستان کپ پہ چلے, اگر اس نقطے پہ میرے ساتھ جو بھی چلتا ہے میں اس کے لیے راضی ہوں, بلکہ میں اس کے پیر پڑنے کو تیار ہوں. لیکن میرا واحد نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فوج کا کردار ختم ہونا چاہیے پارلیمان سے. کے پی کے کی بات کر رہے ہیں, آزاد کشمیر دیکھ لیں, گلگت بلتستان دیکھ لیں, پورے 4 صوبے دیکھ لیں, وہاں پہ تو مطلب آپ نے خود کہا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی حالت ہے, ایک ہی حالت ہے. اس سے کیسے آپ مطلب اس کے چھٹکارا کوشش کریں گے, انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ بہت مشکل میں ہی کام ہوتے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیں سنجیدہ لوگ کم ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ کم سنجیدہ لوگ ہی مل کے اس کوشش کو آگے بڑھائیں گے. قطرہ سمندر بنے گا, اور انشاءاللہ یہ سمندر اس نظام کو ٹھیک کرے گا. جی بی بی آپ نے بات کی اور کہا کہ ہم ہر قسم کی مزاحمت کریں گے, تو کیا کہ مزاحمت سول نہ فرمانی کی تحریک میں بھی بدل سکتی ہے؟ وقت آئے گا, وی ہیو آور آپشنز. میں یہ کوشچن لے لوں پھر آپ کو آتا ہوں. I'll take these 2 questions. ایک یہ بتائیں کہ تحریک چلانے کی بات کی ہے, تو تحریک چلانے کا کوئی ترتیب, کوئی پلان, پہلا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے طے پہ ہم شروع کر چکے ہیں, ہم سٹرائکس بھی کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اپنا تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں, اپنا نظم و ضبط بھی لا رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی بطور خود میں اور سارے میرے پارٹی کے جو رہنما ہیں, ہم انشاءاللہ اپنے لوگوں میں جا کے انہی باتوں کی تشریح بھی بار بار کریں گے, اور پھر ہم باقی لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, باقی پارٹیوں سے بھی مل رہے ہیں, باقی قوموں سے بھی ملیں گے, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب سب ایک زباں ہو کے یہی ڈیمانڈ کریں گے. آپ نے باتوں میں کہا پریس کانفرنس میں کہ کچھ رابطے کس سے ہوئے, اور جب سے آپ نے یہ نعرہ بلند کیا کہ بارڈر جاؤ, تو آیا کسی مقدر نے آپ سے بھی رابطہ کیا کہ مفاہمت کی طرف آ جاؤ, مزاحمت چھوڑ دی؟ نہیں, میرا نہیں خیال. جی رابطے آپ جو کہہ رہے ہیں, کیا بات میں نے بات کی؟ سیاسی رابطے, جی ہم تو سیاسی لوگ ہیں, سیاسی رابطے ہوتے ہیں. ایشو کا سوال ہے سر, ہم فارم 45 47 میں الجھے ہوئے ہیں, اور پارلیمنٹ بھی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے قوم کے سامنے ہے. اس وقت کچے کے ڈاکو بہت ایکٹیو ہیں سر, اور روزانہ درجنوں کنٹینرز کے اوپر فائر. آپ کو کچے والوں کی ڈر ہے, مجھے پکوں والوں کی ڈر ہے. تھینک یو.